ودخل جنت وهو ظالم لنفسی قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور وہ کہہ رہا اگر میں مر بھی گیا تو مجھ کو یہی سب کچھ ملنے والا ہے. وما اظن الساعة قائمہ، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی، قیامت ایسے قائم میں ہوگی نہیں. کچھ لوگوں کے پاس اپنا پیسہ ہو جاتا ہے نا تو کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، غریب لوگوں تو کچھ نہیں سمجھتا ہے اور تکبر میں ڈوب جا کر کے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے. امیر لوگوں کو دیکھیے گا عبادت کم کرتا ہے. جتنے امیر گھرانے کے بچے جتنے بگڑے ہوئے آپ کو ملیں گے نا، غریب گھرانے کے بچے آپ کو اتنے بگڑے ہوئے نہیں ملیں گے. ان کے مالوں نے ان کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے پیسوں نے ان کو گھمنڈ اور تکبر کرنے پر آمادہ کر دیا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کی گردنوں میں ان کے نامہ اعمال کو، ان کی کتاب کو اللہ رب العالمین لٹکا دے گا. رزلٹ نہیں دے گا، جیسے ہوتا نا کہ پاس ہوا فیل ہوا نمبر لکھا، وہ کچھ نہیں، نامہ اعمال ہی لٹکا دے گا. لو کھلی کتاب ہوگی، کہا جائے گا اقرا کتابک، لو اپنی کتاب کو پڑھ لو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اے لوگو زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بہت بری چیز ہے. وساء سبیلا، اور زنا کا راستہ بہت ہی برا راستہ ہے. سوشل میڈیا میں رہنے والوں، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا اور لڑکیاں لڑکوں سے چیٹنگ کرنا، یہ بھی زنا کے قریب جانے کا مطلب ہے. تو ولا تقربوا الزنا، قریب مت جائیے. کوئی آپ سے نمبر مانگے، نہیں دے سکتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. معزز مصلیان کرام، آج ہم 15ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے. 15ویں پارے کے اندر ہم 2 سورتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ اسراء اور سورہ کہف، ان 2 سورتوں کے منتخب آیات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات لے کر کے چلا گیا. کہاں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا. کیوں؟ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، جب ان کے اوپر بہت زیادہ غم آ گیا، آپ کی بیوی ختیجہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو بہت بڑے سپورٹر آپ کے تھے، اس وقت آپ بہت ہی زیادہ عام الحزن، اس کو کہا جاتا غمگین کا سال، اس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت غمگین تھے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا. اسراء زمین سے زمین تک، مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کر کے 7 آسمان کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے.
اور یہ شارٹ کٹ میں سفر معراج سے ہی فیمس ہوا. اسرا کم وہ لوگ بولتے ہیں, صرف بولتے ہیں معراج کا سفر. اسرا اور معراج یہ کب واقع ہوا, اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, لیکن زیادہ تر اور یہی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ہجرت سے قبل کا یہ واقعہ ہے, ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. بعض کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے, بعض کہتے ہیں ہجرت سے کئی سال پہلے کا واقعہ پیش آیا, بعض کہتے ہیں کہ نہیں ربیع الاول کے 17 یا 27ویں تاریخ کو, کوئی کہتے ہیں رجب کی 27ویں, اور بعض کہتے ہیں کسی دوسرے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. بہرکیف یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا, اور یہ واقعہ سفر معراج کا اتنا زبردست واقعہ ہے کہ اس سفر معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں دکھائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مضبوط بھی ہوا اور آپ کو اطمینان بھی ملا, اور اس معراج میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بلا کر کے تحفے بھی دیے. اب یہ معراج کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سو رہے ہیں, خانہ کعبہ کے پاس عبادت کرتے تو وہیں سو جایا کرتے, سو رہے ہیں. فرشتہ آیا اور فرشتے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, اٹھیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے کر کے گئے. وہیں پہ بغل میں مقام ابراہیم کے بغل میں یہ آب زمزم ہے, کنواں. اب تو وہ ڈھک گیا ہے, نہیں دکھتا ہے, لیکن جو لوگ اس کی تحقیق کرنے یا جو لوگ سرچ والے کرنے والے کہ کہاں آب زمزم ہے ان کو پتہ چلے گا. مقام ابراہیم کے ایک دم جسٹ بغل ہی میں آب زمزم, زمزم کا کنواں وہیں پہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے کر کے گئے کون؟ فرشتے. اور فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا, آپ کے پیٹ کو بھی چاک کیا, آپ کے سینے کو نکالا, آپ کے پیٹ کے اندر جو چیزیں تھیں اس کو نکالا, اور حضرت جبرائیل امین نے آب زمزم سے اس کو دھویا. دیکھیں سرجری کیسی ہو رہی ہے, اور اللہ کے نبی کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد سل دیا گیا, آپریشن کمپلیٹ. اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بیٹھنے کا حکم دیا. براق یہ بجلی کی رفتار اس سے بھی تیز چلنے والے جانور کو براق کہا جاتا ہے, برق سے یہ براق بنا ہے. تو اس جانور کے پاس اللہ کے نبی پہنچے تو جانور, جب کسی نئے جانور کے پاس آپ جائیے گا تو آٹومیٹکلی جب آپ کو اجنبی ہو تو وہ بیٹھنے بڑی مشکل سے دیتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ادھر ادھر کر رہا تھا. تو حضرت جبرائیل امین نے کہا اے براق سن, اتنی بزرگ ہستی آج سے پہلے تمہارے پیٹھ پر سوار ہی نہیں ہوا ہے. براق کو یہ سننا تھا کہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس براق میں چڑھے, بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لوگوں, اے میرے صحابہ, اس براق کی رفتار میں تمہیں بتا رہا ہوں, چلنے کی رفتار اس کی تیزی میں بتا رہا ہوں. جہاں تک نگاہ جایا کرتی تھی وہاں تک براق کا 1 قدم ہوتا تھا. 1 قدم اتنا. اب مان لیجیے آپ صحرا میں اور آپ کی نظر ڈائریکٹ آسمان تک پہنچ رہی ہے, تو 1 قدم آسمان تک. اسی وجہ سے فرمایا لیلتن سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام, رات کی 1 پہر میں اللہ رب العالمین نے یہ سفر کرا, پوری رات میں نہیں. اور مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس کا سفر 40 دنوں میں لوگ سفر کیا کرتے تھے. جانے میں لگتا تھا 40 دن, آنے میں لگتا تھا 40 دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصے میں چلے بھی گئے اور آ بھی گئے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا, براق سے میں اترا تو حضرت جبرائیل امین نے بیت المقدس میں مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا. فرمایا آپ نماز پڑھائیے. میں نے نماز پڑھائی.
آپ سے کہا گیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس کی نماز پڑھائی؟ میں نے کہا نہیں، آپ سے بتایا گیا کہ آپ نے تمام پیغمبروں کی آپ نے نماز ادا کرائی، اسی وجہ سے آج سے آپ کا مقام جو آپ کو ملا امام الانبیاء کے خطاب جناب محمد رسول اللہ کو اسی دن سے مل گیا، یعنی تمام نبیوں کی امامت امام کائنات نے کروائی تو امام الانبیاء وہ کہلائے۔ ہمیں اور آپ کو ایسا نبی ملا بھائی، نبیوں کا سردار، لاسٹ میں آ رہے ہیں، اور نبیوں کا سردار، انا سید المرسلین، میں نبیوں کا سردار ہوں۔ نبی اکرم کو جبرائیل امین نے دودھ بھی پیش کیا، وہیں پہ شراب بھی پیش کیا، اللہ کے نبی نے دودھ کو لیا پی لیا، آپ سے کہا گیا آپ نے فطرت کو پا لیا۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اب چلیے آگے۔ براق پر سوار ہوئے اور پہلے آسمان کی طرف نکل پڑے، چند سیکنڈوں میں آسمان کو پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان میں پہنچنے کے بعد دروازہ کھولنے کا حکم ہوتا، پوچھتے ہیں کون؟ کہتا جبرائیل۔ پھر پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے کا آرڈر ملا، ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو تم سلام کرو۔ اللہ کے نبی نے سلام کیا، حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کا، ویلکم کا، تمہارا آنا مبارک ہو، خوش آمدید ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کے بغل میں داہنے طرف میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ روحوں کو میں نے دیکھا، اور بائیں طرف بھی میں نے کچھ روحوں کو دیکھا۔ اور کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے داہنے طرف دیکھتے ہیں تو اپنے لوگوں کو دیکھ کر کے ہنسنے لگتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے ہنسنے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ داہنی طرف آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور آپ کی نظر جب بائیں طرف پہنچتی ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو حضرت آدم کہتے ہیں کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں داہنے طرف والے جو نیک کام کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، اور جب میں بائیں طرف دیکھتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شرک کرنے والے، غلط کام کرنے والے ہیں، اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ میں اپنی اولاد کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ باپ تو درد ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو تکلیف ہے، درد ہے، میری امت جہنم میں نہ چلی جائے۔ اور لوگوں اپنے آپ کو باپ کہلاتے ہو، اپنے آپ کو بھائی کہلاتے ہو، اپنے آپ کو چچا کہلاتے ہو، اپنے آپ کو ماں کا درجہ سمجھتی ہو، کم سے کم اپنے بیٹوں کے تعلق سے درد پیدا کرو، میرا بیٹا کہیں جہنم کے اندر نہ چلا جائے، میرا بھائی کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، میری بیوی کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، میری بیٹی کہیں جہنم میں نہ چلی جائے۔ حضرت آدم دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بیٹا غلط کر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، بھائی غلط کر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، بیٹی غلط کام کر رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں نہیں روتے ہو اللہ کے سامنے، گڑگڑاتے کیوں نہیں، اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ حضرت آدم اپنی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں سے آگے بڑھے، دوسرے آسمان میں پہنچے۔ دوسرے آسمان میں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان میں پہنچتے ہیں تو تیسرے آسمان میں ملاقات ہوتی ہے کن سے؟ ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پانچویں میں پہنچتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے کن سے؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ موسیٰ کے بھائی تھے نا حضرت ہارون۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان میں جب امام کائنات پہنچتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں خانہ کعبہ ہے مکہ میں، یہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں، اور طواف کبھی رکتا نہیں ہے، کنٹینیو دن رات چلتے رہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟
یہ طواف کنٹینیو چلتے رہتا ہے، نماز ختم پھر یا چل رہا، طواف تو چل ہی رہا ہے۔ اب بتائیے طواف یہاں دنیا میں خانہ کعبہ میں طواف کنٹینیو کر رہے ہیں لوگ، عبادت لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بیت المعمور اوپر آسمان میں بھی بنایا ہوا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر بھی ایک خانہ کعبہ بیت المعمور کے نام سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیت المعمور ایسا ہے، سنو کرنول کے لوگوں، بیت المعمور ایسا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے جس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ چلے جانے کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں تو قیامت تک اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اتنے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اتنے فرشتے اللہ کی تعریف اور اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی ایک مرتبہ چلے جانے کے بعد اس کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا۔ اب سوچو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی عبادت کرنے والے کتنے فرشتے اور کتنے مخلوق ہیں۔ فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ ابھی آگے بڑھیے گا تو اسی سورہ اسراء کے اندر یہ آیت آپ کو ملے گی، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ زمین کے اندر جتنی بھی چرند پرند ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، وَلَا تُسْبِحُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ ان کی تسبیح کیسے ہوتی ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ تسبیح کیسے کرتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا چڑیاں کیسے کر رہی ہے، پہاڑ اور یہ جمادات، یہ زمین یا آسمان کس انداز سے کر رہے ہیں، ہمارے سمجھ کی بات نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اب اتنی زیادہ عبادتیں اللہ کی ہو رہی ہے، اگر چند لوگ انس اور جن اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کہتا ہو میرے بندے سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے جن انسان میری عبادت میں لگ جائے سب کے سب، تو اللہ کی شان بڑھنے والی بھی نہیں ہے، اور سارے کے سارے لوگ میری عبادت کرنا چھوڑ دیں تو اللہ کہتا میری شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی کوئی شان نہ بڑھے گی نہ اللہ کی شان گھٹے گی۔ ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے میرے بھائیوں، نہ کریں تو ہم اپنے لیے، ہم کو اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا آئی میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا اور بتایا گیا اس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، روزانہ کیا ایک مرتبہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ پھر وہاں سے آگے گئے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا آخری اسٹیپ ہے، اس کے بعد کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا، جانے کی اجازت نہیں۔ اب جبرائیل امین سے آگے کون بڑھا؟ پوچھ لو، ہے نا گانا وہ لگا تھا نا، کسی طرح سے آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھ لو۔ تو میرے بھائیو جبرائیل امین بھی جان رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں گیا تو میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی اس کے آگے جا رہے ہیں اور اس کے آگے عرش ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو بلایا اور پردے کے آڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں، آمنے سامنے نہیں، پردہ، من ورائی حجاب، قرآن کہتا ہے بیچ میں پردہ تھا، من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کلام کیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے بلایا، کوئی بلاتا ہے تو خالی ہاتھ تھوڑی جانے دیتا ہے، اللہ نے بلایا تو اللہ رب العالمین نے اس نبی کو تحفہ دیا۔ آپ بھی کسی کو بلایا کیجئے کہیں دور سے تو تحفہ ضرور دیا کیجئے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایک قلم تک بھی تحفہ نہیں دیتے ہیں، اتنے وہاں کنجوس لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین بلا رہا ہے تو تحفہ کیا دے رہا ہے؟ 50 وقت کی نماز تمہاری امت کے لیے فرض کر رہا ہوں، جاؤ لے کر کے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دے دیتے ہیں، جائیے
اللہ کے نبی خوش ہو گئے، ارے 50 نماز نماز نماز۔ اللہ کے نبی لے کر کے نکلے، 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان میں پہنچے، 6ٹھے آسمان میں موسیٰ مل گئے، کیا ملا؟ کچھ ملا؟ ہاں ملا۔ کیا ملا؟ ملا اللہ رب العالمین نے 50 وقت نماز فرض کر دیا میری امت کے اوپر۔ ارے 50 وقت؟ ہماری امت تو 2 ٹائم نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، 50 ٹائم بھول جائیے پھر اللہ سے کہیے اللہ کم کر دیجئے۔ پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 10 کم، پھر آئے، کتنا ہوا؟ 10 کم گئے، ارے پھر جاؤ، پھر گئے، پھر آئے، ارے اتنے 30 رکعت بھی نماز، 30 ٹائم بھی نماز نہیں پڑھ پائے، جائیے اور کم کرائیے۔ گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، یہاں تک کہ 5 ٹائم بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے پھر جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے اب۔ کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ اور چلے جاتے، آئے کہ ایک مرتبہ اور گئے ہوتے تو 1 ہی یا 2 ٹائم بچتا۔ جو فجر اور عشاء نہیں آ رہے ہیں نا، وہ تو پکا سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ جانا چاہیے تھا۔ 5 ٹائم مقرر کر دیا گیا کہ 5 ٹائم آپ کی امت کے اوپر فرض میں نے کر دیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اب میں جا نہیں سکتا ہوں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ 5 ٹائم تیری امت نماز ادا کرے گی تو میں 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ 5 ٹائم پر اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا بخشنے والا، کتنا کریم ہے، کتنا دینے والا ہے۔ 5 ٹائم پڑھی اور 50 ٹائم کا ثواب۔ اچھا 50 ٹائم اگر فرض ہو جاتا تو آپ یہ بتائیے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 5 ٹائم پڑھنے کے والے نہیں ہیں۔ فجر میں دیکھ لیجئے، دیگر مہینوں کو چھوڑیے، رمضان کے مہینے میں بھی فجر میں لوگ نہیں آتے ہیں، سحری کا کر کے جہاں سویا بس گر بتائیے سو گیا۔ وہ 4 5 6 صف بس ہوا کرتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نا کہاں چلے جائیں۔ اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں، 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سحری کر لیے تو گھر میں رہ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں آ کر کے عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، اس کے بعد جا کر کے سوئیے۔ یہ سسٹم آپ بنا سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو سب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے جب مجھے معراج کرایا گیا تو معراج میں مجھے جنت بھی دکھایا گیا اور مجھے جہنم کے اندر بھی دکھایا گیا، اور جہنم کی ہولناکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے جہنم کے اندر ایک منظر دکھایا کہ خون کی نہر بہ رہی ہے، خون، اور اسی نہر کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں، خون کے اندر ڈبکی لگا رہے ہیں، اور اس کے ناخون بڑے بڑے ہیں، تانبے کے ناخون ہیں، اور اپنے ناخون سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کو پھاڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، لعن طعن کیا کرتے تھے، جو دوسروں کی عزت اور آبرو سے کھیلا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کے پیچھے لگا کرتے تھے۔ کتنے لوگوں کا کام یہی رہتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا جائے۔ اللہ کے نبی اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا منظر، ایک جگہ میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے اور اس کی شرمگاہ سے بدبودار خون بہہ رہا ہے، اس کی شرمگاہ سے بدبودار خون بہہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس کی بدبودار خون کو پی رہے ہیں، اس کے بدبودار جو اس کی شرمگاہ سے نکل رہا ہے اس کو میں نے لوگوں کو پیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائیے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نشہ والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، وہ شراب پینے والوں اور سگریٹ اور بیڑی پینے والوں اور غلط چیزوں کا استعمال کرنے والوں۔ امام کائنات یہ بتا رہے ہیں اب بتاؤ وہ تو جہنم کی آگ کے اندر ایک عورت اس کی بھی بدبودار شرمگاہ سے نکلنے والے بدبو والی پانی کو وہ پی رہا ہے۔ سوچی کتنا دردناک عذاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیو رمضان میں بھی سگریٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، شراب کی دکانوں میں جا کر کے چسکیاں لے رہا ہے۔ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بہت سے واقعہ، بہت سے مناظر اللہ کے نبی کو دکھایا گیا، اور وہ سارے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔
جنت دکھایا گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا کہ میرے آگے کوئی چل رہا ہے, جوتی کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ آپ ہی کی امت کے ہیں جن کا نام حضرت بلال ہے. یہ بلال ہیں جو آپ کی امت کے ہیں. فرمایا اے بلال میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے, یعنی میں نے تم کو جنت میں پایا ہے. اے بلال وہ کون عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم جنت میں مرنے سے پہلے کنفرم ہو گئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بہت بڑا عمل نہیں کرتا, میں پاک رہتا ہوں, ہمیشہ ناپاکی حالت میں نہیں رہتا. جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کو کنفرم کر دیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ناپاکی رہتے ہیں, وضو بنانے کے بعد نماز پڑھ لیں, نفل نمازیں. آج کل نفل کہاں, فرض پڑھ لیا سوچا پکے جنتی ہو گئے, اب ہم کو سنت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کتنے لوگ سنت نہیں پڑھتے. یہاں سنت جو وضو بنا کر کے تحیت الوضو جس کو بولا جاتا ہے, آپ سوچیں اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. حضرت بلال دنیا میں ابھی انتقال بھی نہیں کیے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں اے بلال میں نے تمہیں جنت میں دیکھا ہے. وجہ کیا ہے بتایا, میں ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہتا ہوں, باوضو رہتا ہوں. آپ بھی باوضو رہ سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر الحمدللہ ساری چیزیں اویلیبل موجود ہے. کس کے گھر کے اندر پانی وغیرہ نہ ہو بھائی, ہر چیز ہے. گیزر اویلیبل ہے, پانی بھرپور ماترا میں آپ کو مل رہا ہے. آپ آرام سے آپ جائیں لیٹرین باتھ روم میں جائیں, واپس نکلیں تو ہاتھ ہی مت دھلیے, وضو کر لیجئے. کر سکتے ہیں آپ, یہ عمل آپ کر سکتے ہیں, لیکن کریں گے نہیں اور کہیں گے رگ رگ میں ہے نبی نبی. بتائیے نبی سے محبت کرنے والے لوگ کیسے تھے؟ اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر لوگوں کو بتایا, لوگوں نے سنا. میرے بھائیوں لیکن جب یہ منظر کفار مکہ نے سنا تو کفار مکہ نے تو مذاق اڑایا. میں نے آپ کو بتایا نا تھا ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی, پھر یہی معراج واقعہ معراج کو بیان کیا تو سب نے جھٹلایا. تو سب سے پہلے کس نے تصدیق کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی, اور اسی وقت حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا. اب اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کو اٹھاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کی گردنوں میں ان کے نامہ اعمال کو, ان کی کتاب کو اللہ رب العالمین لٹکا دے گا. رزلٹ نہیں دے گا, جیسے ہوتا نا کہ پاس ہوا فیل ہوا نمبر لکھا, وہ کچھ نہیں, نامہ اعمال ہی لٹکا دے گا. لو کھلی کتاب ہوگی, کہا جائے گا اقرا کتابک, لو اپنی کتاب کو پڑھ لو, اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے کیا 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 نہیں کیا, تم اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو. تم نے جوانی میں کیا کیا, کون سی ہوٹل میں کیا غلط کام کیا, کون سی جگہ پہ شراب کی دکان میں تم نے کیا کیا, کس کے ساتھ تم نے زنا کیا, کس کے ساتھ تم نے ظلم کیا, کس کے ساتھ تم نے اتیاچار کیا. پڑھو اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج کے دن تم خود کافی ہو حساب کرنے کے لیے کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو. خود فیصلہ کر لو. آدمی کے پاس جب خود ہی رزلٹ آ جائے گا, میرا جواب صحیح 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 صحیح, ارے میں پاس ہو گیا, میرا جواب غلط 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 غلط, میں گیا ختم فیل, خود اپنا فیصلہ کر لے گا. میرے بھائیو وہی منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے. فرمائے اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہوں گے. کہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا, وہ خوشی کے مارے اچھلے گا, کودے گا, بھاگے گا, دوڑے گا اور لوگوں میں خوشیاں منائے گا. اقرا کتابک, کہا جائے گا اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. داہنے ہاتھ میں ملنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا میرے لیے بس معاملہ کلیئر ہو گیا, میں تو جنتی بن گیا. اور بائیں ہاتھ والے کا کیا معاملہ ہوگا, وہ تو موت مانگے گا, اللہ مجھے موت دے دے, مجھے مار دے, ختم کر دے, مجھے یہ نامہ اعمال ہی نہ ملتا. تو قیامت کے دن سب کو نامہ اعمال دیا جائے گا. نامہ اعمال جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟
ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کہیں بھی کچھ کر رہے ہیں، مسجد میں آپ بیٹھے یہ بھی لکھا جا رہا ہے، آپ مسجد کے باہر کچھ کر رہے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، دکاندار کسٹمر کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے، کسٹمر دکان کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے اوپر 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے 2 فرشتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہیں بھی کچھ بھی کریں کچھ نہیں، ارے کوئی نہیں کچھ نہیں، سب لکھا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ جیسے CCTV کیمرہ ہماری چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے نا، ہر حرکت کو، جو کچھ میں بول رہا ہوں، اللہ رب العالمین اس فرشتے سے ساری چیزیں لکھوا رہا ہے۔ اب اس کے آگے بڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اللہ نے اپنے ساتھ ملایا ہے، دیکھیں اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، اور پھر بتایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، یعنی اللہ نے اپنا مقام بتا دیا، میرا مقام کیا، میں نے تم کو پیدا کیا، لیکن اصل پرورش اور تم کو زندگی کس نے دی، تم کو پرورش کس نے دی، تم کو چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی؟ تمہارے ماں باپ نے۔ اس ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج کل صاحب معاملہ سب الٹا ہو گیا ہے، جہاں بیوی آئی جورو کا غلام بن گیا، اب جھگڑا وہیں سے شروع۔ اب ماں کو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں، باپ کو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں، بیوی نے کچھ کہہ دیا فوراً سمجھ، ارے آپ ایسا معاملہ کیجئے بیوی بھی خوش رہے، آپ کی ماں بھی خوش رہے، آپ کے باپ بھی خوش رہے، سنیے سب کی، لیکن کریے وہی جو آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہی حق ہونا چاہیے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے بول دیجئے، ماں کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے بول دیجئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا بیوی کے سامنے ماں کو برا بھلا بولا جاتا ہے، بیوی کے سامنے باپ کو برا بھلا بولا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ مقام دیکھیے، فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارے ماں باپ نے کتنا اچھا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا جو باپ بن گیا ہو، جب تک باپ نہیں بنے گا نا اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ شادی کرنے والا جس کی زندگی میں اولاد آ گئی ہو، بچے ہوں بیٹیاں ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ رات رات بھر ماں نہیں سوتی ہے، اگر کسی کی بیٹی بیمار پڑ جائے، بیٹا بیمار پڑ جائے تو اللہ کی قسم بتا رہا ہوں باپ کو نیند نہیں آتی، ماں روتی رہتی ہے، پریشان ہے، گود میں لیے ہوئے ہے، ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور جب یہی بیٹا بڑا ہو جائے، یہی بیٹی بڑی ہو جائے، چپ تو کچھ نہیں جانتے بڑھیا چپ، اب بتائی وہ جو اس وقت جان رہی تھی جب تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تیرے پیٹ میں درد ہوتا تیری ماں سمجھ آیا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو درد ہو رہا ہے، بھوک لگتی تھی وہ سمجھ آیا کرتی تھی میرے بیٹے کو بھوک لگ گیا، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تب بھی تیری ماں جان رہی تھی، اب تو بولنے لگا تو کہہ رہا ہے کہ بڑھیا چپ تو کچھ نہیں جانتی۔ او لوگوں تصور کرو، سوچو، غور کرو۔ کسی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے، بوڑھا ہو گیا اب جب باپ، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ادھر آ۔ بیٹا ہے کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ ابو بیٹا یہ ہے، وہ دیکھو کالا کالا جو چڑیا دکھ رہا ہے نا وہ کون سی چڑیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے وہ کوا ہے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر بلاتا ہے بیٹا ادھر آؤ، پھر آتا ہے، کہتا ہے وہ جو چڑیا دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بولتا ہے کہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بلاتا ہے، بولتا ہے وہ چڑیا جو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہٹ بڈھے کہیں بولا کہ کوا ہے بار بار کیا ہے کیا ہے؟ بیٹا سے کہتا بیٹا ذرا گھر جا اور گھر کی الماری کھول، وہاں سے ایک تمہیں کتاب ملے گی، ایک کاپی ملے گی، اس کو لے کر کے آؤ، نوٹ بک ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ بیٹا لے کر کے آیا، بیٹے کے سامنے ایک پیج نکالا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا میرے بیٹے نے فلاں تاریخ کو پوچھا تھا کہ ابو یہ کیا ہے کیا، 100 سے زیادہ مرتبہ پوچھا تھا اور میں نے 100 سے زیادہ مرتبہ پیار سے اپنے بچے کو بتایا تھا بیٹا یہ کوا ہے۔
3 مرتبہ میں نے پوچھا، تم غصہ ہو گئے؟ میرے بھائیوں، ماں باپ کے حقوق کو کوئی نبھا نہیں سکتا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو اس سے اف تک بھی بات نہ کیا کرو۔ کوئی بات وہ کہے تو بہت پیار سے اس کی باتیں مان لو، جھڑک کر کے باتیں مت کرو۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی باتیں کیا کرو بہت ہی پیار سے ان سے باتیں کیا کرو، بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان سے باتیں کیا کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو، جیسے باپ کے سامنے ایسے بیٹھو جیسے کوئی آقا کے سامنے، کوئی مالک کے سامنے کوئی غلام بیٹھتا، ویسے اپنے ماں باپ کے سامنے تم بیٹھا کرو۔ چاہے تم کتنوں کروڑ پتی بن جاؤ، چاہے تم کتنوں بھی کما لو، چاہے تم کتنوں بھی پیسے والے بن جاؤ، چاہے تم کتنوں بھی تم کتابیں پڑھ لو، کتنوں بھی بڑے عالم بن جاؤ، کتنوں بھی بڑے ڈاکٹر ہو، جج بن جاؤ، پھر بھی تمہارا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بہت ہی ادب کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ آج سماج کے اندر سب سے بڑی گڑبڑی یہی آ چکی ہے، جیسے غیر مسلم میں نا، جیسے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کے لیے ایک اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے، بوڑھا ہو گیا بھیجو یار، ڈسٹرب کر رہا ہے، مت رکھو۔ آج کل تو بھیجا نہیں جا رہا، مسلمان بھیج نہیں رہا ہے، لیکن اپنے اس بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کتنے واقعات اللہ کے قسم کہ ماں باپ بولتے میرا بیٹا بہت بدسلوکی میرے ساتھ کرتا ہے، کھانے نہیں دیتا۔ بیوی کی بات پر کتنے بیٹے ایسے جس نے اپنے ماں باپ پر ہاتھ تک بھی اٹھایا ہے۔ میرے بھائی تصور کرو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اتنا ہی مت کرو، بلکہ جب نماز پڑھو، عبادت کرو، اور جب تم دعا اللہ سے مانگو تو یہ کہو کہ اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم کر، میرے ماں باپ کے اوپر رحم کر اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا تھا۔ اگر بچپن میں ہمارے ماں باپ رحم نہ کرتے تو آج ہم بول پاتے، چل پاتے، صحیح سے کھا پاتے، صحیح سے رہ پاتے، ہاں گندا اور اچھا ہم سمجھ پاتے۔ ہمارے ماں باپ کی مہربانی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اتنے اچھے ہیں۔ ماں باپ کا حق بندہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف اپنے ماں کو گردن میں لے کر کے کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اپنی ماں کو گود میں لے کر کے، کاندھے میں لے کر کے یا سر کے اوپر لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حق کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری ماں نے جو جنتے سمے جو آواز نکالی تھی، تمہیں پیدائش کے وقت جنتے سمے جو آواز نکالی تھی، اس آواز کا اور اس درد کا تم پوری زندگی پر حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ تم حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کو اللہ دنیا میں بھی خوش رکھے اور مرنے کے بعد اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو تم کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ اس کے آگے بات آئی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگو زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ بہت بری چیز ہے، وساء سبیلا، اور زنا کا راستہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ اللہ نے اتنا ہی بتایا،
زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہوا؟ زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں دور رہے، کانٹیکٹ نہ کرے۔ سوشل میڈیا میں رہنے والوں، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا اور لڑکیاں لڑکوں سے چیٹنگ کرنا، یہ بھی زنا کے قریب جانے کا مطلب ہے۔ کوئی آدمی اگر فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے کسی لڑکا یا لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تو یہ بھی زنا ہے۔ سنیے، زنا کے قریب یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے، سلام کلام اسلامک باتیں ہو رہی ہے، ہاں، اور دھیرے 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 وہاں سے شروع ہوتا ہے اور جا کر کے ہوٹل کی عیاشیوں میں اور ہوٹل میں جا کر کے وہ غلط کام پہ، بدکاری میں جا کر کے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ تو ولا تقربوا الزنا، قریب مت جائیے۔ کوئی آپ سے نمبر مانگے، نہیں دے سکتی ہوں، یہاں تو کمنٹ میں لکھتی ہے، باقاعدہ اوپر میں لکھی رہتی ہے، کیسی لگ رہی ہوں بتاؤ، کمنٹ میں نمبر دوں گی۔ بتائیے، آج کل بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے، بے حیائی کی انتہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، سنیے منظر، امام احمد ابن حنبل نے بڑا ہی خوبصورت منظر بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ ایک دم سب، اب سوال اللہ کے نبی سے ایسا کر دیا تو صحابہ کرام تو تعجب میں پڑے، کیسا سوال کر دیا ہے۔ کچھ لوگ اٹھے کہ پکڑیں اس کو، بھگائیں یہاں سے۔ اللہ کے نبی کہا رک جاؤ، جب میں موجود ہوں تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا یہ سوال ہے نا، آپ نے فرمایا میرے کچھ سوالات اس کے جواب دے دو، اس کے بعد میں تم کو میں اس کا جواب دوں گا۔ کہا سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو کام تم کرنا چاہ رہے ہو، اگر یہی کام تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو کیا تم اجازت دو گے؟ تم کہہ رہے ہو کہ جس زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، اب یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے، غلط کام کرے، بدکاری کرے تو کیا تم اجازت دو گے؟ تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا میں اسے قتل کر دوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے تو؟ کہا کہ اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ اگر کوئی یہ کام کرتا تو کیا کرو گے؟ کہتا کہ اس کو میں ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی چیز تم سوچو، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں اور تم یہاں سے نکلو اور تم کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرو تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی رشتہ دار ہوگی۔ جب تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو بتاؤ دوسرا کیسے برداشت کرے گا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کے نبی مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک اس کے سینے میں رکھا اور اللہ کے نبی دعا کرنے لگے، اللہم طہر قلبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، صاف کر دے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما۔ نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ زندگی میں اس نے کبھی لڑکی کی طرف، کسی غیر لڑکی کی طرف کبھی زندگی میں پلٹ کر کے نہیں دیکھا، غلط نظروں سے کبھی اس نے دوسروں کو دیکھنے کی کوشش تک نہ کی۔ میرے بھائیوں، تو کوئی اگر غلط کرتا ہے تو وساء السبیلا، یہ راستہ آپ کے گھر کی طرف بھی آئے گا۔ کسی بہن کو اگر آپ گرل فرینڈ بنا رہے ہیں نا تو آپ کی بہن کو بھی کوئی گرل فرینڈ بنا سکتا ہے۔ آپ کسی بہن کی اور کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر جا کر کے ہوٹلوں میں بدکاری کر رہے ہو تو یہ مت سوچو کہ میں سیف رہوں گا، آپ کی بھی بہن بیٹی اور آنے والی نسلیں آپ کی رہیں گی۔ وساء السبیلا، فرمائے راستہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف آ جائیے۔ سورہ کہف کے اندر کہف والوں کا ایک واقعہ، غار، کہف کا مطلب ہوتا غار، غار کا واقعہ بڑا ہی فیمس ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ زمانے میں کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، یہ بہت ڈینجر قسم کا آدمی تھا۔ وہ کہتا تھا میں ہی تمہارا رب ہوں، یا میرے ہی سامنے سجدہ کرو، میرے علاوہ کسی کو رب مت مانو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو مار دیا جاتا تھا، اس کو جیل کر دیا جاتا تھا، اس کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ چند نوجوان تھے، جب ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں کو اس بادشاہ نے کہا کہ ہم کو رب مانو، نہیں تو پھر تم 3 دنوں کے اندر تمہارا معاملہ ختم کر دیں گے، 3 دن ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے اور بھاگ گئے۔ کہاں بھاگتے؟ ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر میں گئے تو ایک غار تھا، اسی غار کے اندر یہ لوگ
اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہونے کے بعد وہ لوگ وہاں پہ سو گئے. اللہ سے دعا کرنے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما. اب سوئے تو کتنا دن تک سوئے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ لگ بھگ 300 سال یا 309 سال تک سوئے رہے. ایک دن نہیں سوئے, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 100 سال نہیں, 200, 300 سال. اب بتائیے ابھی جس کی حکومت چل رہی ہے, اگر کوئی آدمی سو جائے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور 300 سال بعد اٹھے تو کیا کہے گا؟ رے ابھی فرمان جاری ہوا ہے, ابھی ٹھیک ٹھاک ہے نا, معاملہ کیا ہو رہا ہے, اس کو کیا معلوم. سو کر کے اٹھا یہی پوچھتا ہے ہم لوگ کتنا دن تک سوئے؟ آدھا دن, 1 دن, کتنا دن؟ یہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا کیسا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہو رہا ہوگا. چلو جاؤ, پیسہ, کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی, بولا جاؤ یہ پیسہ لے کر کے چپ چپ کے جانا, کچھ سامان لے کر کے آ جانا. جیسے بازار گیا, 300 سال پرانا سکہ ابھی کرنول میں لے کر کے جائیے گا. بولے پگلا گئے ہو کیا؟ پاگل ہے یہ, تب کی کرنسی ابھی چلنے والی ہے, آپ کو کچھ بھی سامان نہیں ملے گا. تو وہاں پہ وہ بازار میں گیا اور اس نے سامان لیا اور کرنسی دیا تو تعجب میں, ارے یہ کہاں سے تمہیں مل گیا, خزانہ وزانہ ملا ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں. معاملہ ہوا, کوتوال کو وہاں کے جو معاملات تھے دیکھنے والے اس کو بلایا گیا, ان لوگوں کو کے پاس گئے, ان لوگوں نے پورا معاملہ رکھا. ارے کل ہی کی تو بات ہے. بولا کل کی بات نہیں ہے, 300 سال پرانا معاملہ ہے. 300 سال پہلے تم بھاگے تھے اور اللہ نے تمہاری حفاظت, ایمان کی حفاظت کی اور غار کے اندر داخل ہوئے تو 300 سال سوئے رہے. یہ غار کے اندر پھر داخل ہوئے تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے اس کی روح نکال لی اور وہیں پہ انتقال کر گئے. میرے بھائی اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے, گھر بار چھوڑنا پڑے تو چھوڑے لیکن اپنے ایمان کو نہ بیچے. اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آدمی نکلتا ہے تو اللہ اس کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے, لیکن آپ ایمان بیچنا ہی چاہیے گا تو ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا. اس کے بعد ایک اور واقعہ, 2 بھائیوں کا واقعہ بیان کیا گیا. کون سا واقعہ؟ ذرا اس کو سنیے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی غریب تھا, ایک بھائی امیر تھا. اب جو امیر آدمی تھا وہ تو بڑا تکبر گھمنڈ والا آدمی تھا. ارے میرے پاس سب کچھ ہے, ساری چیزیں ہیں, کچھ اب ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. وہ کہہ رہا ہے اپنے بھائی سے, میرا کیا دیکھتے ہو, مال ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اور وہ کہہ رہا اگر میں مر بھی گیا تو مجھ کو یہی سب کچھ ملنے والا ہے, میرا کوئی ٹینشن نہیں, تو غریب آدمی تو سمجھ. پھر آگے کہتا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. اگر قیامت قائم بھی ہو گئی, قیامت ایسے قائم میں ہوگی نہیں. کچھ لوگوں کے پاس اپنا پیسہ ہو جاتا ہے نا تو کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. غریب لوگوں تو کچھ نہیں سمجھتا ہے, سمجھتا بس میں ہی سب کچھ ہوں, اور دوسرے کو بالکل گھٹیا سمجھتا ہے اور تکبر میں ڈوب جا کر کے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے. امیر لوگوں کو دیکھیے گا عبادت کم کرتا ہے. زیادہ تر میں بتا رہا ہوں آپ کو, جتنے امیر گھرانے کے بچے جتنے بگڑے ہوئے آپ کو ملیں گے نا, غریب گھرانے کے بچے آپ کو اتنے بگڑے ہوئے نہیں ملیں گے. ان کے مالوں نے ان کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے, ان کے پیسوں نے ان کو گھمنڈ اور تکبر کرنے پر آمادہ کر دیا ہے. قرآن کی آیت کے اوپر نظر ڈالیے, یہ تکبر کر رہا تھا اور گھمنڈ کرتے ہوئے چل بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا ارے قیامت قائم کچھ نہیں ہوتی, اور قیامت قائم بھی ہوگی تب بھی وہاں پہ مجھے یہی سب کچھ ملنے والا ہے. اللہ اس دوسرے بندے نے کہا ایسا مت کہو, اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. یہ کہنا تھا, وہ داخل ہوا, کیا دیکھتا اس کا باغ جل کر کے راکھ تباہ و برباد ہو گیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے, اس کے بعد وہ کہتا کہ کاش کے میں یہ جملہ نہ, کاش کہ میں اسلام لے آتا, کاش میں اپنے ایک رب کی عبادت کرتا تو آج میرا یہ معاملہ نہ ہوتا. افسوس کرنے لگا. لیکن میرے بھائیوں گھمنڈ کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اللہ نے اگر نوازا, جتنا دیا اور شکریہ ادا کیجیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے
تو آپ زیادہ مسجد کا خیال کیجئے. آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, آپ خوب جم کر کے اللہ کی دین کی حفاظت کیجئے, دین کی مدد کیجئے, کیونکہ ایک مالدار کی ضرورت ہے اس دین کے لیے, ایک عالم کی ضرورت ہے اس دین کے لیے. مالدار آدمی پیسے سے اس دین کی مدد کرے, ایک عالم دین اپنے علم کے ذریعے سے اس دین کی مدد کرے. غریب غربا جو ہیں اپنی طاقت سے یا جس چیز سے ہو سکتا ہے اس سے دین کی حفاظت کرے, دین کی مدد کرے. دین قربانی چاہتا ہے, اسلام قربانی چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ زندگی فانی ہے, گھمنڈ اور تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 15ویں پارے سے ہمیں یہ چند باتیں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں حساب و کتاب لے گا. اس کے بعد ہم 16ویں پارے کے اندر داخل ہوں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ, دلچسپ واقعہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری اللہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے پر ہم کہنے والے کو, سننے والے کو, سب کو عمل کرنے کا اللہ پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.